اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ بسم اللہ سے۔ آج نزول ہے اس شہزادی کا جسے خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کے یاد کیا۔ بڑے بہترین نام ممبر پہ تشریف فرما۔ میں صرف فضائل پڑھوں گا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ ممبر حسین سے ضرور کہوں گا کہ کوئی بندہ بشر ہو کے حقیقت سیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں آدم کی اولاد اور میں بتاؤں کہ حقیقت سیدہ کیا ہے۔ اس بی بی کی مدحت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ جو بول سکتا وہ بندہ میرے ساتھ بولے، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ اس بی بی کی مدحت کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ اس شہزادی کی عزت، اس شہزادی کی مدحت، حقیقت سیدہ انسانی تقاضے سے باہر ہے کہ کوئی انسان بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں خود خدا نے قرآن میں کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ جہاں میں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد لقب نہیں، بطول سے مراد عہدہ ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ ملتان نہیں، پورا پنجاب میری نظروں کے سامنے ہے۔ قبلہ ناصر جعفری، بابا نذاکر شاہ جی سے لے کے آخری بیٹھے عزادار تک بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جوان میرے ساتھ بولنا، عزادار میرے ساتھ بولنا۔ جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مجلس میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک اشارہ کروں گا اور اشارہ بڑا لطیف ہوگا، اشارے کو سمجھیے گا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث کا نمبر 1356 ہے۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی۔ نبی کی زوجہ سے آ کے انہوں نے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا سکتی ہے تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا؟ نبی کی بیوی دیکھ لی، ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میں بتاؤں زہرا کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ گئے۔ جو ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دے، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ گئے، اس شہزادی کو زہرا کہتے ہیں۔ مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، سیدہ بطول ہے لیکن بڑی۔ مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول عذرا۔ جو بندہ چپ بیٹھا اس کے لیے جملہ کہنے لگا، مریم چھوٹی بطول کیوں ہے؟ زہرا بڑی بطول کیوں ہے؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی بطول کون ہے جب چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، اس وقت میرا بارواں کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا نماز پڑھا۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرا بارواں آگے کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ بت پرست کے پیچھے۔ بسم اللہ، بسم اللہ سر۔ مریم بطول، آواز اگر بہتر ہو سکتی تو کیجیے، ساؤنڈ والا جی، آواز بہتر کی۔ مریم بطول بالکل چھوٹی، سیدہ بطول بڑی۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں۔ خان صاحب جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔
یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ کتاب میں اس نے قرآن کی 70 آیتوں کا استدلال دیکھا، مریم کو افضل کیا، معاذ اللہ بی بی کو مفضول کیا۔ کتاب پہنچتی پہنچتی وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ کتاب نجف اشرف پہنچ گئی۔ طالب علم کتاب اٹھا کے ایک عالم ربانی کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا قبلہ اس نے بی بی کی توہین کی ہے، اس نے مریم کا موازنہ کیا ہے شہزادی سے، اس کے قتل کا فتویٰ دے۔ انہوں نے کہا کیوں قتل کا فتویٰ دے؟ انہوں نے کہا توہین نہیں کی بی بی کی۔ انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دینا، پادری کو موت نہیں آنی چاہیے، موت کتاب کو آنی چاہیے، مرنا پادری کو نہیں چاہیے، مرنا کتاب کو چاہیے۔ میری قوم کے جوان میرے ساتھ بولنا۔ اب انہوں نے کہا قبلہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں گے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بچھائے، محسن بھائی 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی، فرمایا شہزادی میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اس پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، میں صرف کتاب کا نام پڑھوں گا اور ملتان میں پڑھنے کے بعد پھر چہرے پڑھوں گا۔ اس عالم دین نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا مریم ورسز فضا۔ بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے۔ اس نے کتاب لکھی مریم بمقابلہ فاطمہ، اس نے کتاب لکھی مریم بمقابلہ فضا۔ اس نے 70 آیتیں لکھی تھی، اس عالم دین نے 110 آیتوں کا استدلال دیا۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی مریم کا موازنہ شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتی، رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، اس نے بھیجی تو لے کے آیا۔ اس نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی۔ مقابلہ زہرا سے کرتے ہو، 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا باندھتی رہی، 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا باندھتی رہی۔ 30 دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہو، فضا نے دروازہ بند کیا۔ اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی جبریل نہیں پلٹا، یہ آواز قدرت آئی، رک جا بطول کی کنیز، یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے، جس کا توحید شکریہ ادا کرے اسے فضا کہتے۔ زندگی میں کبھی بی بی کا تعارف قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ اس بی بی کا تعارف حوالوں سے کروایا جائے۔ مثلا پڑھنے والا کہتا ہے یہ وہ بی بی ہے جو نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ یہ حوالہ نبی کا دیا، یا علی کا دیا، یا حسنین کا دیا۔ حوالے ہمیشہ غیر معتبر کو معتبر کرتے ہیں۔ اس بی بی کو حوالے کے لیے کسی نسبت کی ضرورت نہیں۔ پورا ملتان نہیں، پورا پنجاب ہے، لوگ پریشان ہو گئے کہ نبوت کا حوالہ چھوٹا نہیں ہوتا، امامت کا حوالہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں دلیل عرض سے زیادہ وزنی دے دیتا ہوں۔ جب یہ پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف زہرا سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں، بسم اللہ سے فاطمہ کے باپ ہیں۔ اتنا بڑا اقتدار بچا تو نیاز حسین لفظ سن لیجئے گا، منزل وجود کن کی رسائی سمیٹ لی اور پل بھر میں کی کمائی سمیٹ لی۔
चादर की हम फातिमा, मेरे मालिक चादर के नीचे 4 इज्जत वाले मर्द भी थे और चारों के चारों सरदार, एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, 2 जन्नत के सरदार। इतने सरदारों के होते हुए तारुफ बीबी का नाम लेके क्यों करवाया? आवाज़ आई मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर उस गंदे मौलवी को देख रही थी जिसने कल लिखना है कि मोहम्मद की और भी बेटियां थी, मोहम्मद की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, कल मौलवी भौंक देता बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी, बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी। मैं इनकी जुबानें बंद कर रहा हूं। हम फातिमा तो बाबूहा, बस फातिमा है, बस फातिमा का बाप, सिर्फ ज़हरा, सिर्फ ज़हरा का बाप। आखिरी जुमला मिंबर किबला गलू साहब के, शिया हो पूरा मुल्क मेरी आंखों के सामने, पूरी दुनिया में ये इस मजलिस को लाइव देखा जाए। शिया हो 4 चीजें जिंदगी में कभी न छोड़ना, अलीयुल वलीउल्लाह न छोड़ना, हुसैन का मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। जो जवान बैठो मेरा साथ दे दो, इसे पैगाम समझ लें। ये मजल से नहीं, ये कौमी कन्वेंशन। अलीयुल वलीउल्लाह न छोड़ना। जो बंदा इज्जत सदात का कायल नहीं, हुर्मत सदात का कायल नहीं, उसे कोई हक नहीं अपने आप को आजादार कहलवाने का। इज्जत सदात सबसे पहले, हुर्मत सदात सबसे पहले। आज लोग इज्जत सदात को अगर ये कह के भौंके और मादियत पसंदी को सामने रख के पैसों के साथ वजन तोले जाएं, तो मेरी याद रखना, पैसा फिरौन के पास था, नबी मूसा था, तख्त यजीद के पास था, बादशाह हुसैन था। अलीयुल वलीउल्लाह ना छोड़ना, मौलवी से पूछ के मातम ना करना, सैयदादी एक दिन की भी हो उम्मती की मां, बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना। अगर किसी बंदे को ज्यादा दुनिया रखने का शौक है, सियासत में आने का शौक है, फिर वो अली को छोड़ दे। आप परेशान हो गए, लोग डाकुओं को पीर बना के हीरो बन गए। आले मोहम्मद के घर से वफा करना। आखिरी सदर यहीं पे मिंबर किबला के हवाले, बतूल के दुश्मन पे लानत मैं कुरान से साबित कर देता। आज बंदे कहते हैं ना, यहां जिगर रख के, यहां जान रख के, कोई नारा नहीं, यहां जान रख के मैं शहजादी के दुश्मन पे लानत अल्लाह के कुरान से साबित करता। मुबाहले के मैदान में जब खुदा ने सच्चे बुलाए थे, सिर्फ सच्चे नहीं बुलाए थे, आवाज़ सुम्मन अब्तहिल फनज्जल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा वो लानत को लेके जाएगा। इसका मतलब मुबाहले में सिर्फ सच्चे नहीं आए, मुबाहले में तौहीद ने लानत भी भेजी थी। लानत इंतजार कर रही थी कि कोई झूठा होगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। इसका मतलब खुदा ने लानत कुरान में कह दिया, मैंने मुबाहले के मैदान में भेज दी। मस्जिद के मौलवी से लेके मक्के के मुफ्ती तक कोई मुझे बताए खुदा ने आती हुई लानत दिखाई है, ये नहीं बताया कि वो लानत गई कहां, वो लानत का हकदार कौन बना। क्योंकि ईसाई तो अपने मौकफ से हट गए, ईसाइयों ने तो जज़िया दे दिया, ईसाई तो मुकाबले पे नहीं आए। इसका मतलब ईसाइयों ने तो लानत को कबूल ना किया। फिर वो खुदा ने लानत किसके लिए भेजी थी? वो लानत गई तो गई कहां थी? लानत आई थी सच्चों के मुकाबले में, जो आएगा लानत उसके साथ चली जाएगी। पूरा मुल्क है मैं शिया कौम का मंशूर आपके सामने पढ़ने लगा, मजहब आले मोहम्मद का अकीदा आपके सामने पढ़ने लगा। मुबाहला के मैदान में लानत खड़ी थी, ईसाई मौकफ से हट गए, ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया, लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जगीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो ला। बीबी को वही मुबाहले वाले गवाह याद आए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा रहे। सदके जिंदगी